بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے لیے آزمائش گاہ بنایا ہے۔ تو یہاں پر رہتے ہوئے انسان کو برائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اچھائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، عزت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی تندرستی بھی ملے گی، کبھی بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں تو دونوں طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ اللہ نے دنیا کو انسان کے لیے آزمائش گاہ بنایا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے تو کچھ تو بیچارے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان آزمائشوں پر، ان دقتوں پر اور پریشانیوں پر صبر کر لیتے ہیں، تحمل سے کام لے لیتے ہیں، اور اچھی چیز ہے، لینا بھی چاہیے، اس لیے کہ انسان کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے تو وہ تو اس کے ساتھ میں ہو کر کے رہے گا، ہم اور آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ صبر سے کام لینا ضروری ہے۔ ہاں، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ تو صبر، اس سے پتہ چلتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو مصیبتوں کا، پریشانیوں کا اور دقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے انسان کو صبر کرنے والی بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہے، بیوی کی جانب سے ہو یا شوہر کی جانب سے ہو یا بچوں کی جانب سے یا ماں باپ کی جانب سے یا کاروبار کو لے کر کے کسی طرح کی بھی ٹینشن ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، تو وہ فراڈ قسم کے باباؤں کے پاس میں، عاملین کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی پریشانی کو، اپنی دقت کو رکھتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے علاج کرنے کے نام پر 5,000 روپے، 10,000 روپے، 20,000، 50,000 اس طرح سے جو ہے وہ لیتے ہیں ان سے باقاعدہ۔ اور بعض تو یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ جب ان کی پریشانیاں اور دقتیں ختم نہیں ہوتی ہے اور ان کو جہاں کہیں بھی جانا پڑے اس کے لیے، چاہے سادھوؤں سنتوں کے پاس میں اور پنڈتوں کے پاس میں جانا پڑے، اور شرکیہ اور کفریہ چیزیں کرنے پر وہ لوگ جب انہیں آمادہ کرے تو یہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، کہ بعض مرتبہ انسان اس طرح کی حرکت کی بنیاد پر انسان اسلام سے خارج ہو کر کے کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو بعض مسلمانوں کی تو یہاں تک بھی حالت ہوتی ہے کہ وہ سادھوؤں سنتوں کے پاس میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے پاس میں جائے گا تو وہ تو کفریہ اور شرکیہ عقیدے کے مطابق کرنے کے لیے ہی کہے گا، جس کی وجہ سے انسان کے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اس طرح کے باباؤں کے چکر میں پڑتے ہیں اور اس طرح کے فراڈ عاملین کے چکر میں پڑتے ہیں، تو یہ ایمان کو خراب کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بچنے کی، پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے صبر کی تلقین کی، اللہ نے صبر کی بات کہی ہے کہ اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اور دوسری چیز آگے اللہ نے فرمایا والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔
ہاں، اس لیے کہ نماز کے اندر اللہ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ نماز تو ہمیں اسی لیے دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، دقت ہو، تو ہم نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مانگ سکے اور اپنی مشکل کو، اپنی پریشانی کو حل کر سکے۔ صحابہ نماز پڑھتے تھے اور نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیا کرتے تھے، لیکن آج ہم ہے کہ نماز سے ہم دور ہو چکے ہیں کہ صرف اور صرف جمعے کے دن دیکھی جاتی ہے کہ مساجد بھر جاتی ہے، باقی اس کے علاوہ دوسری دیگر نمازوں کے اندر مسجدیں نہیں بھرتی ہے۔ چونکہ ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا اور گناہوں کے اندر ملوث رہے، جس کی بنیاد پر اس طرح کی دقتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہماری مشکلات حل بھی نہیں ہو رہی۔ ہاں میرے بھائیوں، کہ اگر نمازوں کا اہتمام نہیں ہوا تو ہم چاہے کتنا ہی علاج کروا لے، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں اتر سکتی ہیں۔ اس لیے خاص طور سے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تو ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور ہم اس پریشانی کے حل کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، اللہ ہماری مشکل کو، اللہ ہماری ہر پریشانی کا حل کرنے والا ہے۔ کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہماری پریشانی کو، ہماری مشکل کا حل کرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے صبر اور صلاۃ کا ہم اہتمام کریں کہ کوئی بھی مصیبت ہو تو ہم اس پر صبر کریں اور ہم نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت کی منشا، شریعت کے مزاج کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔